مشہور انڈین یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے چاند کے 2 ٹکڑے پر اعتراض کیا کہ یہ ایک فیک کہانی ہے۔ آئے دھرو راٹھی کے اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں جو ہر کسی کو پسند آئے۔ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لے، جس انسان کی جو فیلڈ نہیں اس میں اسے نہیں اچھلنا چاہیے، ورنہ اندھے منہ گرنا پڑتا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ ایسے پوائنٹ رکھیں گے جس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے یہ معجزہ یعنی میریکل اللہ نے کیا تھا۔ سب سے پہلے ہسٹوریکل ایویڈنس یعنی تاریخی ثبوت پر بات کرتے ہیں۔ الیگزینڈر دا گریٹ کے بارے میں اکثر انسان جانتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے کتنے بڑے حصے پر حکومت کی تھی اور ان کا دور جیزس کرائسٹ سے 325 یعنی 325 سال پہلے کا ہے، لیکن ان کا تاریخی ثبوت جسے آج ویل ڈاکیومنٹ کہتے ہیں وہ ان کی موت کے 250 سال بعد کا ہے۔ ان کے دور کا کوئی گواہ ثبوت نہیں ہمارے پاس، لیکن جب 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ہمارے پاس اس وقت کے مسلم اور نان مسلم دونوں ثبوت موجود ہے، اور وہ ثبوت پوری سند یعنی چین آف نیریشنز کے ساتھ ہیں، اور چین آف نیریشن کے ہر راوی کی پوری بایوگرافی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اتنے بڑے ہسٹوریکل پروف کو صرف اس لیے نہیں ماننا کہ میری عقل نہیں مانتی، بس اپنی کم عقلی کی غلامی ہے۔ اب دوسرے اعتراض اور ثبوت پر آتے ہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا، جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تو پوری دنیا میں اس کا ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ اس بات کو سمجھے، یہ واقعہ کچھ ہی وقت کے لیے ہوا تھا۔ جیسا کہ اس وقت کے مکہ کے غیر مسلم بادشاہ نے سوال کیا تھا، لوگوں ہم نے ایسا دیکھا ہے، کیا تم نے بھی دیکھا؟ جسے ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے۔ اور پوری دنیا میں رات ایک ساتھ نہیں ہوتی، آدھی دنیا میں رات ہوتی اور آدھی میں دن۔ رات کے جس وقت مکہ میں یہ واقعہ ہوا تو ہمارے ملکوں میں لوگ آرام کی نیند میں تھے، لیکن پھر بھی کیرلا کے ایک بادشاہ چیرمن پیرومل نے نان مسلم تھا جو اس نے اس واقعے کو دیکھا۔ ہسٹورین MGS نارائن نے اس بات کو اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، اور کیرلا کا یہ راجہ جب اس واقعے کی تحقیقات معلوم کیا تو پتہ لگا کہ عرب کا کوئی نبی ہے جس نے ایسا کیا ہے، تو وہ سفر کیا اور رب جا کر اسلام قبول کیا۔ حال ہی میں بھارتی پرائم منسٹر مودی نے بھی سعودی کے بادشاہ کو کیرلا کے اس بادشاہ کا نقشہ سونے کے تحفے میں دیا۔ اب تیسرے سائنسی ثبوت کی بات کرتے ہیں۔ چاند پر تقریباً 300 کلومیٹر کی ایک درار ہے۔ سائنٹسٹ اس بات کی تحقیقات میں ہیں، یہ درار کی وجہ آخر ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں ممکن ہے یہ درار اسی لیے ہوئی ہو، اور کئی کلومیٹر تک چٹان ہے چاند میں، جو چٹان 2 ٹکڑوں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بنتی ہے۔ جب وہ ٹکرانے سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر سائنس جب اور ترقی کرے گی تو ثابت ہو جائے گا یہ اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب چوتھے ثبوت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کا یہ قانون ہے، جب ہمیں کسی چیز کے تعلق سے کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے نا، تو ہم اس چیز پر ٹرسٹ بھروسہ کرتے ہیں جو بھروسے کے لائق ہو۔ قرآن اس زمین پر ایسی کتاب ہے جو مستقبل اور ماضی یعنی پاسٹ اور فیوچر میں ہونے والے تمام واقعات میں اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ ایک مثال دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے تھے نبوت کے تعلق سے۔ اور قرآن نے اس چچا کے تعلق سے کہا یہ جہنم میں جائے گا۔ جب قرآن نے یہ بات کہی، اس کے 10 سال بعد تک چچا ابو لہب زندہ رہا۔ ابو لہب کو بس ایک کام کرنا تھا کہ کہہ دیتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور وہ قرآن کو غلط ثابت کر دیتا،
لیکن اس کو یہ بھی کرنے کی سوچ نہیں ہوئی تو قرآن کی یہ پیش گوئی یعنی پروفیسی بھی صحیح ثابت ہوئی۔ پورے قرآن میں کوئی ایک بات غلط ثابت نہیں ہوئی آج تک۔ تو منطق کے اصول سے قرآن کے اس چاند کے واقعے کو بھی ہمیں ماننا ہی ہوگا، اگرچہ ہم نہیں دیکھے، ہماری عقل نہیں مانتی، لیکن منطق کے اصول سے بھی ہم کو اس واقعے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پر چاروں ثبوتوں سے ثابت کیا 1400 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ آج کل بھارتی مسلمان دھرو راٹھی کو زیادہ سنتے ہیں، اور اگر 1000 میں سے ایک بھی مسلمان دھرو راٹھی کی بات کو سچ مان لیا تو اپنے ایمان سے گیا۔ تو دین، مذہبی باتیں دین جاننے والے اسکالر سے سیکھے، دین کی معلومات کسی بھی یوٹیوبر سے نہیں حاصل کرے۔ اگر معلومات پسند آئے تو ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔